حضرت داؤد لیکن کیا ہے، خود جو ہے وہ زنبیل سی رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں. یعنی انسان کے کوئی کام کرنے میں آر نہیں ہونی چاہیے. میں پڑھا لکھا ہوں، اتنا پڑھا، اتنا پڑھ لیا. خوب اگر کوئی ہے، کام ہے، کاروبار ہے، کام کریں. خدا تو رزق میں برکت دینے والا ہے، آپ کوئی بھی کام کیجیے. آج کل ہمارے جوان پڑھ لکھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، اب ان سے چھوٹے کام نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اور بیکار بیٹھے رہیں گے مگر کوئی کام شروع نہیں کریں گے. جبکہ بہرحال آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ سب کام ہی کرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں. کسی سے پوچھو جاب کرتے ہیں، کہا ہم لوگ جاب کہاں کریں گے. ہم تو آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ سب بزنس مین ہے. ویسے بھی ایک دوسرے سے میں نے جوان کیا کر رہا ہے، تو آسا اپنا کام ہے. میں نے کہا اچھا ہاں نا، جو یہاں آگا صاحب دارالسلام میں جو کام ہوتا ہے نا، وہ لنڈن میں نوکری سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اچھا بھائی، بہترین ہے، اچھی بات ہے. تو کام ہم کریں، کام میں آر نہ کریں. جب خدا کا نبی کام میں آر نہیں کر رہا تو میں کون ہوتا ہوں کوئی بھی کام کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ائمہ کو، ہمارے امام مولا کائنات کو دیکھیں آپ کے کس طرح زمینوں میں کام کرتے تھے، کنویں کھود کر لوگوں کو دیتے تھے. ایک دفعہ کنویں کھود رہے تھے، وقت ہو گیا زور کا. صحابی سے پوچھا کہ کھانے کو کیا ہے، کہا سبزی ہے. مولا نے بڑے شوق سے بیٹھے کہا کہ تعجب ہے انسان پر، اس 2 لقمے کی خاطر حرام کو شکم میں ڈالتا ہے. 2 لقمے، ذائقہ تو صرف یہاں تک ہے نا، یہاں کے بعد ذائقہ تو کوئی نہیں ہے. اس ذائقے کی چکر میں انسان کیا سے کیا کر رہا ہوتا ہے. اور چوتھا رول ماڈل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نبی کہ جس نے سخت ترین دور میں لباس کا پہننا، سخت طریقے سے رہنا، غذاؤں کا سخت کھانا، پتھر کا تکیہ رکھنا، اور اس طرح جو ہے وہ زندگی گزاری. ایک دفعہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے جو ان کے صحابی تھے. ایک شہر تک پہنچے، شہر کے باہر تو ایک دیوار سی تھی، گر رہی تھی یا ہٹائی تو دیکھا اس کے اندر ہیرے جواہرات، سونے اس طرح. تو اچانک سے سارے حواری ان جواہرات پر ٹوٹ پڑے، جمع کرنے لگ گئے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے. جب دیکھا تو یہ حضرت عیسیٰ نے بولا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کہا میں شہر جا رہا ہوں، میں شہر سے تمہارے لیے ایک جواہر لے کر آؤں گا، مگر تم مت آنا اندر. حضرت عیسیٰ چلے گئے، شہر میں گئے. ڈاؤن ٹاؤن جو ہے چھوٹا سا غریبوں کا علاقہ ہوتا ہے، وہاں گئے. ایک گھر میں دق الباب کیا. ایک بوڑھی سی خاتون تھی. کہا مسافر ہوں. نہیں پہچانی کہ خدا کا نبی ہے. کہا میرا بیٹا گیا ہوا ہے، آپ بیٹھ جائیے، جب آئے گا. آ گیا. جب وہ جوان آیا تو نبی تھے خدا کے، چہرہ دیکھا. کہا پریشان لگتے ہو. کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. نہیں کہا کوئی پریشانی ہے. خوب جب دیکھا کہ ایسا ہے تو پھر اپنی پریشانی بتائی. کہا میں مزدور سا ہوں، کام کرتا ہوں، پتھر مٹی یہ سارے کام. تو میں ایک بیابان میں کام کر رہا تھا، ایک کارواں گزرا تو اپنی حبوط سے، اپنے دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کوئی جاہو جلال ہے، کوئی سلطان ہے یہ جو اس علاقے کا ہے، کوئی ایسا بڑی شاہانہ. اچانک سے ہوا چلی تو ایک سواری سے پردہ ہٹا اور ایک چہرہ مجھے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا. بس اس ایک جھلک میں عاشق ہو گیا اور میں دوڑتا ہوا اس کاروان کے پیچھے. دیکھا تو وہ اس یہاں کا جو ہے وہ سلطان جو بھی حاکم ہے اس کا تھا، اور وہ اس کی بیٹی تھی. اب میں فقیر، لیکن میں اب اپنے آپ کو جتنا بھی سمجھاؤں لیکن دل نہیں سمجھ رہا. تو حضرت عیسیٰ نے بولا یہ تو کام ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں کہا ایک تشت لاؤ. جنگل میں گئے، کہا اس میں پتھر جمع کرو. پتھر جمع کیے. اذن الہی سے حضرت عیسیٰ نے ان سب کو جو ہے بہترین ہیرے جواہر میں بنا دیا. اب آپ سوچ رہے ہیں کاش ہم بھی حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوتے تو ہماری بھی کوئی کہانی سیٹ ہو جاتی. لے گئے. کہا جاؤ یہ لے کے جاؤ، پہلے اس کو ہدیہ دو اور پھر اپنی گزارش عرض کرو. اب جب اس نے اتنے زبردست اور قیمتی چیزیں دیکھیں تو کہا کیا چاہتے ہو. کہا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ. اس کی ماں کو بھیجا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ. کہا میں دے دوں گا لیکن ایسے 2 اور تشت لے کر آؤ. تو وہ پھر گئے کہ وہ تو اور مانگ رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے بولا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے الہی سے ان کو کیا، بھیج دیا. وہ جو فقیر تھا وہ ایک ہی دن کے اندر حاکم بن گیا اس شہر کا.
یعنی اس شخص نے کہا بھائی اتنا اچھا لڑکا ہے، جوان ہے، بیٹی تو دی، کہا یہ میرا سب کچھ بھی تم لے لو کیونکہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جب اسے سب مل گیا تو اسے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ خدا کا نبی ہے، تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو دن آئے ہیں زندگی گزارنے کے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رہیں ہمارے ساتھ۔ کہہ رہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہہ رہا میں کسی اور کی تلاش میں ہوں۔ کہا آپ عجیب ہیں، مجھے اتنا سب کچھ دلا دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کسی اور چیز کی تلاش میں ہیں، تو کیا ہے؟ کہا وہ خدا ہے جس نے سب چیزوں کو خلق کیا ہوا ہے۔ کہا میں بھی چلوں گا۔ کہا سب چھوڑنا پڑے گا۔ کہا سب چھوڑ دیا، چلے شہر سے باہر گئے۔ اب حواری انتظار کر رہے ہیں کوئی جواہر آئیں گے شہر سے، تو دیکھا رسول کے ساتھ، خدا کے نبی کے ساتھ ایک جوان آ رہا ہے۔ کہا آپ نے تو کہا تھا میں جواہر لے کر آؤں گا، ہیرا کوئی ایسی چیز لے کر آئیں گے؟ کہا ہاں میں یہ جوان لایا ہوں جس کے دل میں خدا بستا ہے۔ یعنی وہ جوان عزیزان محترم ہیرا ہے کہ جس کے دل میں خدا بستا ہو۔